اور رکوع شروع ہوا ہے۔ آیت نمبر 58 اور 59 کی تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں یہ مضمون بیان ہوا تھا کہ شکوک و شبہات اگر دلوں میں ہوں تو دعوت پیغمبر کی ہو، الفاظ قرآن کے ہوں، تو اگر شک والی کیفیت میں بیٹھ کر بات سنی جائے نفع نہیں ہوتا، اور شیطان وساوس اور شکوک و شبہات دل میں پیدا کرتا ہے۔ پھر اہل ایمان کا اور اہل کفر کا الگ الگ ذکر ہوا تھا۔ آج کے درس میں جو 2 آیات پڑھی گئی ہیں ان کا تعلق جہاد سے اور ہجرت سے ہے۔ 2 رکوع پہلے جہاد کی مشروعیت کا ذکر شروع ہوا تھا۔ جب انسان ذہنی طور پر اس بات کے لیے آمادہ ہو کہ میں نے دین کو غالب کرنا ہے تو اس کے لیے اسے قربانی بھی دینی پڑتی ہے۔ یہ جو ہمارا ذہن ہے کہ سیٹنگ آؤٹ ہو جائے گی، اس کے ساتھ دین کے غلبے کا کام نہیں ہو سکتا۔ ہم نمازی تو بن سکتے ہیں، حاجی بھی بن سکتے ہیں، روزہ دار بھی بن سکتے ہیں، لیکن دین کے غلبے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، جان کی، مال کی، وقت کی، روزی روٹی کی، بعض اوقات مکانات کی بھی۔ دنیا میں ہر انسان کو 2 چیزوں کی فکر سب سے زیادہ لاحق ہوتی ہے، ایک روزی اور ایک رہائش۔ یہ 2 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ نے اپنے قبضہ قدرت میں رکھی ہیں، کسی کے حوالے بھی نہیں کی۔ اگر ایسا ہوتا تو شاید کسی کے سر پہ چھت نہ ہوتی اور کسی کے پیٹ میں روٹی نہ ہوتی۔ تو جب انسان ہجرت کرتا ہے اس کو اللہ کی طرف سے بشارت یہ دی گئی ہے کہ ٹھکانہ ہم بہترین دیں گے، روزی ہم بہترین دیں گے۔ یہ جو آیات آج پڑھی ہیں ان میں جنت کا ذکر ہے، اور سورہ نحل کی آیت نمبر 41 میں ہے وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، کہ وہ لوگ جن پر ظلم ہو اور اللہ کے لیے ہجرت کریں، ہم دنیا میں ان کو بہترین ٹھکانہ دیں گے۔ اور دنیا کا وعدہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھا دیتے ہیں۔ ہمارے ایک نمازی ہیں، وہ ذو ہجرتین ہے۔ بعض لوگوں نے ہندوستان جب تقسیم ہوا تو بعض لوگ براہ راست پاکستان آ گئے، بعض لوگ ایسے تھے جو پہلے ڈھاکہ گئے اور وہاں سے پھر پاکستان آئے، انہوں نے 2 مرتبہ گھر چھوڑا۔ بوڑھے نمازی ہیں ہمارے، ابھی بھی حیات ہیں، پہلے یہاں رہائش تھی ان کی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ جب ہم لوگ آئے تھے تو وہاں ہمارا اتنا اثر و رسوخ تھا، ہماری اپنی دکانیں تھیں، تجارت تھی، والد صاحب کا بہت اچھا کام تھا، مکان بہت عمدہ قسم کے تھے، مسلمانوں کے اس طرح کے مکان ہوتے نہیں تھے عام طور پر۔ لیکن ہم جب ہجرت کر کے نکلے، کیونکہ ہمیں ایک بتا دیا گیا تھا کہ یہاں کلمہ پڑھنا جرم بن جائے گا، تو بجائے یہاں آنے کے ہم ڈھاکہ چلے گئے۔ تو جب ڈھاکہ گئے تو وہاں بھی کچھ عرصے کے بعد پریشانیاں شروع ہو گئیں۔ جب وہاں سے ہجرت کر کے ہم آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو کپڑے ہیں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا، صرف ان کپڑوں میں یہاں پہنچے۔ تو تعلیمی سلسلہ بھی کچھ ادھورا تھا، یہاں آ کر
کچھ تعلیم حاصل کی، پھر اللہ نے ان کو بہترین ٹھکانہ دیا، بہت خوبصورت گھر تھا یہاں، پھر بھیج دیا، پھر 14 میں چلے گئے ہیں۔ اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ نے نوازا، وَلَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، دنیا کا وعدہ اللہ تعالیٰ پورا کر کے دکھاتے ہیں۔ وہ تو انہوں نے ایک بہت لمبی داستان سنائی تھی کہ کیا کیا حالات پیش آئے، اور جن لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم لوگ تو 14 اگست کو ناچ کے ہم کہتے ہیں پاکستان آزاد ہو گیا، اور جن لوگوں نے دیکھا ہے انہوں نے مجھے بتایا، مختار صاحب آپ شاید جانتے ہوں، شریف صاحب کو جانتے ہیں آپ؟ جی، انہوں نے مجھے کہا کہ میرے سر کے یہ جو بال ہیں، ان کے سر کے بال نہیں تھے، یہاں کے سر کے بال اڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا میں بالکل جنگ تھا، جوان تھا، لڑکا تھا اس وقت، میں نے بنگلہ دیش میں یہ دیکھا کہ نوجوان عورتیں، حاملہ عورتیں، ان کو لا کر کنوؤں میں پھینکا گیا، بچوں کو کنوؤں میں پھینکا گیا، اور ان کو نیزے مارے گئے، زندہ لوگوں کو، اور ان کے خون سے وہ کنویں کا پانی سارا لال ہو گیا۔ انہوں نے مجھے کہا امام صاحب وہ اتنا اذیت والا لمحہ تھا، میں دیکھ کر اتنا ڈر گیا، اور اللہ نے ان کو بچایا اس لیے کہ ان کی شکل و صورت بنگالیوں سے ملتی جلتی ہے، تو کہہ رہے میں اتنا ڈر گیا، اردو سپیکنگ تھے، کہا میں جب گھر آیا تو میں نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ یوں پھیرا، میرے سر کے بال سارے نکل گئے تھے جڑ سے۔ قرآن میں ہے یوم یجعل الولدان شیبا، اتنا سخت دن ہوگا قیامت کا کہ بچوں کو بوڑھا کر دے گا، سر کے بال ان کے اڑ گئے۔ کہا میں حیران ہو گیا کہ میرے ساتھ ایک دم کیا ہو گیا، خوف کی وجہ سے جسم میں ایسا تغیر پیدا ہوا۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ ہجرت کے بدلے میں انسان کو نوازتے ہیں، لیکن اگر اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو اور ہجرت نہ کرے، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، یہ مضمون بیان ہوا ہے سورہ نساء میں، کہ وہ لوگ جو دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں اور نافرمانی والی گزار رہے ہیں، ہمیں تو شوق ہے ہم یورپ میں جا کے رہیں، وہاں احکامات کتنے زندگی سے نکل جائیں گے اس کا کوئی احساس نہیں ہے، اوورسیز پاکستانی کا رشتہ آیا ہے تو استخارے ایسے ٹھکا ٹھک سیدھے ہونے لگ جاتے ہیں، جی باہر سے آیا ہے تو یورپ کا ہے، استخارہ تو اچھا ہوگا، اور پاکستانی بیچارہ سرکاری ملازم بچہ ہو تو اس کا رشتہ چلا جائے تو ہمارے استخاری سارے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں کہ جی وہ لوٹا یوں گھوم گیا تھا اور یوں گھوم گیا، تو لہٰذا معذرت ہے۔ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ اللہ قیامت والے دن تو معاملہ جو ہوگا ہوگا، فرشتے جب روح قبض کریں گے، توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم، کس حال میں زندگی گزار کر آئے ہو، کیا کر بیٹھے ہو، قالوا کنا مستضعفین فی الارض، مرنے کے بعد ان کا جواب یہ ہوگا کہ ہم کیسے دین پر عمل کرتے، ہم تو کافروں کے درمیان رہتے تھے، تو جواب یہ ملے گا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین اتنی سی ہے کہ وہاں عمل نہیں کر سکتے تھے، کہیں اور نہیں جا سکتے تھے؟ ہجرت کیوں نہیں کی؟ اپنی عیاشی کے لیے کہ ہماری زندگی خراب ہوگی۔ تو جہاں احکامات پر عمل کرنا مشکل ہو تو اس وقت دارالاسلام کی طرف ہجرت کی جاتی ہے۔ فرمایا جو لوگ ہجرت کریں گے، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں ہجرت کریں گے، اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں، ثم قتلوا، پھر وہ مار دیے گئے، او ماتوا، یا خود بخود مر گئے۔ اب بظاہر تو مار دیے گئے تو ان کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، یہ مر گئے، خود مر گئے، تو انہوں نے کون سا تیر مارا، اچھے خاصے اپنے علاقے میں تھے۔ فرمایا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ ان کو خاص روزی دے گا، خاص روزی، بہترین روزی، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بہترین روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔
کہ اللہ جس کے لیے روزی کا فیصلہ کر دے۔ میں نے عرض کیا کہ سورہ نحل میں دنیاوی اعتبار سے بہترین ٹھکانے کا ذکر ہے، یہاں مفسرین نے مراد جنت کی روزی لی ہے کہ جنت میں اللہ ان کو بہترین کھانے پینے کا انتظام کریں گے، اور ان کے لیے ایک وعدہ ہے جنت کا، اور جس کے لیے جنت کا وعدہ ہو، حدیث میں ہے ان الہجرۃ تہدم ما کان قبل، کہ ہجرت سے پہلے جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دھو دیتے ہیں۔ بہت مشکل کام ہے، الفاظ تو زبان سے کہنے بہت آسان ہے کہ جی ہجرت کی ہے، لیکن گھر چھوڑنا، اور ایسا چھوڑنا کہ ساری زندگی کی محنت ایک لمحے میں چھوڑ کر بندہ نکل جائے، کہہ دینا بہت آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے، اور جتنی بڑی قربانی ہوتی ہے اتنا بڑا اجر ہوتا ہے۔ کہ ہمیں بعض اوقات گھر شفٹ کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں۔ ہمارے استاد تھے، مسجد میں تھے، تو ایک مرتبہ کلاس میں انہوں نے کہا کہ مکان شفٹ کرنا ہے، کون کون، پھر جو طلباء ذرا بڑے ہوتے ہیں ان کو اساتذہ لے جاتے ہیں کام کاج کے لیے، تو انہوں نے پوچھا صحیح آپ کیوں جگہ چھوڑ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یار وہ مسجد میں عجیب ایک سلسلہ بن گیا ہے، میرے اوپر وہ اعتراضات جو انبیاء پر، کہ بازار میں گھومتا ہے، ہوٹل پہ چائے پیتا ہے، اور تیز تیز نماز پڑھانے آ جاتا ہے، اور وضو کے بعد وہ آزاد بالکل کھلی طبیعت کے آدمی ہے، میں کوئی تکلفانہ انداز بالکل نہیں ہے، سادہ طبیعت کے۔ تو وہ شاید مسجد میں وضو کرتے تھے اور وضو کر کے سیدھے مصلی کی طرف آ جاتے تھے، تو کسی نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ جی گیلے بازوؤں کے ساتھ آ جاتے ہیں، ہاتھ کچھ بھی نہیں کرتے، چائے پینے کی ان کی عادت ہے عصر کے بعد، تو وہ گھر کے بجائے ہوٹل میں بیٹھ کے پی لیتے تھے کہ جی کیسے مولوی صاحب ہیں، ہوٹل میں بیٹھ کے چائے پیتے ہیں۔ کئی نمازیوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں نہاری کھانے کے لیے، تو وہ بھی نوٹ کر لی گئی کہ جی یہ نہاری کھاتے ہیں۔ تو ہمارے لیے تو ایک جگہ سے سامان دوسری جگہ شفٹ کرنا یہ کتنا مشکل کام ہے۔ جن لوگوں نے پورا گھر بار چھوڑا، کاروبار چھوڑا، باغات چھوڑے، ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو ان کی جگہ رکھ کر ہم تصور کریں کہ کیسی قربانی ہے، ہم کر سکتے ہیں؟ ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ جو اتنا بڑا مقام ہے۔ مسند دیلمی میں ایک روایت ہے، اللہ نے پوری کائنات کے دلوں کو ٹٹولا، ان میں سے جو چنے ہوئے اور منتخب لوگ تھے ان کو اٹھا کر اپنے پیغمبر کا صحابی بنایا ہے۔ ہم لوگ تو نہیں تھے، کتنی بڑی بڑی قربانیاں تھیں۔ پھر ایسے لوگ کہ 13 سال میں انہوں نے شادیاں بھی کی، کام کاروبار بھی کیے، عبادتیں بھی کی، نوافل بھی پڑھے، صدقات بھی کیے، سب کچھ کیا، لیکن ایسا میدان فتح کیا کہ 23 سال کے اندر 23 سال میں سے 10 سال تو ہجرت سے پہلے کے ہیں، 13 سال کے عرصے میں اللہ نے اتنا اسلام کو پھیلا دیا، غالب کر دیا۔ تو جب قربانی ہوتی ہے اس قربانی کا ثمرہ اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ ہجرت بہت بڑی قربانی ہے، فرمان اللہ بہترین روزی دینے والا ہے، لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، روزی کا وعدہ۔ دوسرا وعدہ ضرور بالضرور اللہ ان کو داخل کرے گا ایسی جگہ پر کہ یرضونہ، اس کو دیکھ کر راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے کہ کیا جگہ ملی ہے۔ اب کسی بندے سے یہ کہا جائے کہ جی آنکھیں بند کریں، صرف تمثیل ہے، جنت کا اور دنیا کا تو کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے۔ وہ رہتا ہے اورنگی ٹاؤن میں کہیں جھونپڑی میں، آپ اس سے کہیں جی آپ کو ایک جگہ اللہ کی طرف سے ایسی عطا کی گئی ہے کہ آپ بس چلیں میرے ساتھ، یہ جھونپڑی چھوڑ دیں، وہ جھونپڑی چھوڑے اور آپ اس کی آنکھوں میں پٹی باندھیں اور لے کر جائیں اس کو بحریہ ٹاؤن کا ایک بڑا سا مکان آپ اس کے حوالے کریں اور کہیں یہ آپ کا گھر ہے، تو وہ راضی نہیں ہوگا؟ وَيَرْضَوْنَهُ، وہ راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اللہ خوب جاننے والا بھی ہے، بردبار بھی ہے۔ اللہ جانتا ہے کون شخص کون سا عمل کس نیت سے کر رہا ہے، اور بردبار ہے کہ دنیا میں سزا فوراً نہیں دیتا۔ ایک سوال ہے کہ جب کافروں سے ہجرت کر کے جانا ہی ہے تو اللہ کافروں کو نیست و نابود کیوں نہیں کر دیتا؟ مسلمانوں کو یہ کیوں کہا کہ علاقہ چھوڑ دو، دوسری جگہ چلے جاؤ؟
تو یا تو جہاد ہے یا ہجرت ہے. پھر فرمایا اللہ بردبار ہے، وہ ایک وقت تک ٹالتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے جب فیصلہ ہوتا ہے، اس کی گرفت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا